بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم امام الانبیاء امام الرسل امام کائنات سید الانبیاء سید الرسل سید کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام المتقین امام الصلحاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس مال کے کائنات کی توفیق اور اس کی رحمت سے جمعۃ المبارک کا اول وقت نصیب ہوا. شوال کا عظیم الشان مہینہ رواں دواں ہے. یہی ہے وہ مہینہ جس کے اندر عالم اسلام کو عید کی خوشیاں بھی نصیب ہوئیں، اور یہی ہے وہ مہینہ جس میں بہت سارے
ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جن کا تذکرہ کرنا، جن کا تذکرہ سننا ہر مسلمان پہ ضروری اور لازم ہے۔ اسی مہینے میں 3 ہجری کو احد کے میدان میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ دوست احباب کے سامنے رکھنی ہیں۔ دعا کریں اللہ کے پاک دربار میں اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پوری زندگی حضور علیہ السلام کے یاروں سے وفاداری کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 4 پارے سے 152 نمبر آیہ مقدسہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بیان فرمایا ہے۔ انتہائی خوبصورت باتیں ہیں، انتہائی توجہ طلب باتیں ہیں، نالج میں، علم میں اضافہ کرنے والی باتیں ہیں۔ میں بالخصوص اپنے ان تمام بزرگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ایک جملے پہ غور کریں، انہی جملوں میں نور ہے، قرآن کی آیتوں میں صداقت ہے، قرآن کی آیتوں میں سچائی ہے۔ اس سچائی کو سنتے چلے جاؤ، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ جتنے بھی وعدے فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا ہے۔ جتنے بھی وعدے کیے، اپنے ہر وعدے کو اللہ نے سچا کر کے دکھایا ہے۔ میں اور آپ نہیں کہ وعدے کر کے مکر جائیں، وعدے کر کے اپنے وعدوں پہ پورا نہ اتریں، وعدے کر کے وعدوں کی پاسداری نہ کریں۔ یہاں اب غور فرمائیں کہ وعدہ کر کون رہا ہے؟ جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، پورا کر کے دکھایا ہے۔ آیہ مقدسہ پہ غور کیجئے گا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کب؟ غزوہ احد میں اللہ نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو ایسا سچا کر دکھایا کہ جیسے ہی غزوہ احد میں مسلمان اور کفار آپس میں یوں جھپٹنے لگے، لڑائی شروع ہونے لگی، تو جنگ کی ابتدا میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اور یہی وہ وعدہ تھا محبوب، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تسلیاں دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ اپنے محبوب کو فرمایا پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھاؤں گا، آپ کے یاروں کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، آپ کے یاروں کو میں شکست نہیں ہونے دوں گا۔ بس آپ نے یوں غزوہ احد میں جانا ہے، یوں میدان میں قدم رکھنا ہے، جیسے ہی لڑائی کی ابتدا ہوگی میں نے ساتھ ہی آپ کے یاروں کو فتح عطا فرما دینی ہے۔ بولے سارے۔ لیکن سستی کہاں سے ہوتی ہے ذرا سنیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، اور غزوہ احد میں
ابتدا میں فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے. کن کو؟ بولیے. کن کو؟ حضور کے یاروں کو نصیب ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی حضور کے حکم کی تھوڑی سی مخالفت ہوئی، اب یہ جو مخالفت تھی یہ جان بوجھ کے مخالفت نہیں کی گئی. مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. یہ مخالفت وہ مخالفت نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ تھوڑی سی توجہ ہٹائی گئی ہے. میں مخالفت کا معنی سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. حضور کے حکم کو سن کے تھوڑی سی صحابہ کرام نے توجہ ہٹائی. کب؟ جب غزوہ احد میں مسلمان کفار کے مقابلے میں جیت چکے تھے، غزوہ احد مکمل ہو چکا تھا، محبوب نے ڈیوٹی لگائی تھی. میرے یارو، جنگ ہم جیت بھی جائیں تو یہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی سے اترنے کا نام نہ لینا. دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، دشمن کبھی بھی وار کر سکتا ہے. جب تک یہ یہاں سے جا نہیں پاتے، جب تک غزوہ احد کو چھوڑ نہیں پاتے، تب تک اس پہاڑی سے نہ اترنا. محبوب نے چند یاروں کو کھڑا کر دیا ہے پہاڑی پہ. اب اس کے پیچھے سے ہی وار ہونے تھے، اس کے پیچھے سے ہی حملہ ہونا تھا. اب ادھر کیا ہے؟ محبوب کے یار بیت المال اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی وہ مال جو چھوڑ کے وہ بھاگ رہے تھے نا، وہ مال اکٹھا کر رہے. پہاڑی پہ کھڑے ہونے والے لوگوں نے وہ مخالفت نہیں کی جس کو مخالفت تو سمجھتے ہے. بس مخالفت کا معنی اتنا صحیح سمجھ لے کہ حضور کے حکم سے تھوڑی سی توجہ ہٹائی ہے. تھوڑی سی، بولیے، تھوڑی سی توجہ ہٹائی ہے. محبوب نے حکم فرمایا تھا نا کہ اس پہاڑی پہ رہنا، اترنا نہیں ہے جب تک یہ دور تک چلے نہ جائیں، جب تک کہ میدان کو چھوڑ نہ دے. چہ جائے کہ ہم غزوہ جیت چکے ہیں، چہ جائے کہ ہم احد جیت چکے ہیں، لیکن پھر بھی اترنا، پھر بھی اترنا. سمجھانا میرا کام ہے، نالج میں اضافہ کرنا میرا کام ہے، لیکن توجہ رکھنا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ جیت بھی جائیں تو اترنا. صحابہ کرام کھڑے رہے، کھڑے ہوتے ہوتے دیر گزر گئی، کافی وقت بیت گیا. محبوب کے یاروں کے ذہن میں بات آ گئی، توجہ، کہ میدان جیت چکے، غزوہ جیت چکے، میدان احد ہمارے نام ہو چکا ہے، ہمیں اللہ نے جیت عطا فرما دی ہے. وہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تب حضرت خالد بن ولید نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان، بولیے یار، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور غزوہ احد کس کی قیادت میں ہوا؟ کافروں کی طرف سے ابو سفیان آیا تھا. کون؟ آواز آ جائے یار، کون آیا تھا؟ ابو سفیان. جب یہ کافر بھاگتے ہوئے نظر آئے، مال چھوڑ کے یوں تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے، تو خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے، اپنے ایک جتھے کو لے کے، لشکر کو لے کے یوں چھپ چھپا کے وار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ذرا توجہ کرنا. جیسے محبوب کے یار پہاڑی سے اترے، یہ بات سوچ کے چلے گئے ہوں گے غزوہ ہم جیت چکے ہیں، احد ہمارے نام ہو چکا ہے، چلو کوئی نہیں. حضور نے اتنی دیر پہلے فرمایا تھا کھڑے رہنا، کھڑے رہنا. اب بڑا وقت بیت گیا، بڑی دیر گزر گئی ہے، چلو نیچے اتر جاتے ہیں. کوئی نہیں، نیچے اتر جاتے ہیں. بس حکم نامے کے اوپر تھوڑی سی توجہ ہٹائی، خالد بن ولید کو موقع ملا، توجہ کرنا، موقع ملا، اپنے جتھے کو لے کے فوراً پیچھے سے آ کے میرے محبوب کے اپنے یاروں پہ حملہ کیا. 70 کے قریب صحابہ شہید کر دیے. یہ سستی ہوئی ہے حضور کے یاروں سے کہ حضور کے حکم سے تھوڑی سی توجہ ہٹائی تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. کتنے؟ اب یہاں اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا، یہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے یہ میرے محبوب کے فرمان سے تھوڑی سی توجہ ہٹانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ محبوب کے فرمان سے توجہ ہٹانے کی وجہ سے، پہاڑی سے نیچے اترنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر تم کھڑے رہتے تو تمہارا یہ بھی نقصان
اگر تم کھڑے رہتے تو یہ بھی نقصان نہ ہوتا. اگر تم نیچے اتر آئے ہو، اب 70 صحابہ اکرام کی شہادت میں جو تمہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یہ تمہاری طرف سے سستی ہوئی ہے. ہم نے تو آتے ہی جیسے تم نے غزوہ احد میں قدم رکھا تھا ہم نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا، جی تمہارے نام کر دی. بول نہیں رہے آپ، توجہ شاید کسی اور طرف جا رہی. ایک دفعہ پھر بولے، ہم نے تو اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا، جیسے ہی تم میدان احد میں آئے ہم نے جیت تمہارے نام کر دی تھی. اگر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تو تمہاری طرف سے سستی ہوئی. میں بتا دینا چاہتا ہوں، یعنی اللہ فرماتا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں جس نے میرے محبوب کے حکم سے توجہ ہٹا لی یوں نقصان ہو جائے گا، اور جس نے محبوب کے فرمان کو سینے سے لگائے رکھا اسے دونوں جہانوں میں کامیابیاں مل جائیں گی. بول سکتے ہو؟ ذرا توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا غور کرنا، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا. کتنی؟ پس منظر پیش کرتا ہوں. کتنی ہجری میں؟ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. 2 ہجری میں میدان بدر پیش آیا. میدان بدر میں بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کفار مارے گئے. اب وہ بدلہ لینے کے لیے نا اگلے سال احد میں آئے ہیں. کفار اگلے سال کہ پچھلے سال انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے، میدان بدر میں ڈاڈا ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا مال ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. اب غزوہ احد میں مقابلہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے سنیں گے. میرے محبوب علیہ السلام یاروں سے مشورہ کرتے ہیں مدینے میں. محبوب فرماتے ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان کے قریب آ پہنچے. احد کا میدان کدھر ہے؟ میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا. اللہ جو جاگتا ہوا بیٹھا ہے تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے خوش بیٹھا ہے، اسے اپنے محبوب کے شہر کی زیارت عطا فرما دے. ذرا توجہ کرنا، غزوہ احد کہاں پہ ہے؟ احد کا میدان کہاں پہ ہے؟ مدینہ شریف سے، یعنی مسجد نبوی شریف سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ. کتنے؟ اللہ کرے کہ تمہیں غزوہ احد کی زیارتیں نصیب ہو جائیں. اس غزوہ احد کی زیارتیں کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے شیر کی قبر کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. توجہ کرو، میرے محبوب کیا فرماتے؟ میرے یاروں مجھے مشورہ دو. وہ بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے قریب آ پہنچے ہیں. حضور کے یار سارے کڑیل نوجوان محبوب کو مشورہ دیتے ہیں، حضور ہم ان کا دفاع کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ان سے جنگ کریں گے. حضور آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ کے پسینے کے قطرے گریں گے، ہمارے خون کے قطرے گریں گے. بہت ڈھیلے ہو یار، بہت ڈھیلے. جتنے بیٹھے ہو اتنی گج سے بولو کہ مزہ آ جائے. ذرا سنیے میرے محبوب کیا فرماتے. میرے یاروں کا مشورہ آیا، اللہ کو بھی پسند آیا، یاروں کا مشورہ حضور کو بھی پسند آیا. یوں لشکر نکلا ہے. ذرا توجہ کرنا، پس منظر سارا رکھ رہا ہوں. یوں لشکر نکلا ہے 1000 کی تعداد میں. کتنی؟ بولیے. میدان بدر میں بھی 1000، غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے بھی. بولیے نا یار. کفار میدان بدر میں آئے تھے تو 1000 کا لشکر لے کے، غزوہ احد میں 1 سال بعد آئے ہیں بدلہ لینے تو 3000 کا لشکر لے کے. توجہ کرو، 3000 کا لشکر لے کے کفار. لیکن میرے محبوب میدان بدر میں بھی 1000 کا لشکر، 313 کا لشکر، اور غزوہ احد میں 1000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں. 3000. بابا جی ہر بات پہ سبحان اللہ نہ کہو، میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں توجہ رکھو گے دعا سمجھ آئے. کفار 3000 کا لشکر لے کے، محبوب 1000 کا لشکر لے کے. اب 3000 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، آپ جان سکتے ہیں کہ تعداد کس طرف زیادہ ہے. کافروں کی طرف میدان بدر میں بھی کافروں کی طرف تعداد زیادہ تھی، میدان احد میں بھی کافروں کی طرف تعداد زیادہ ہے. لیکن سنیے میدان بدر کی فتح بھی رسول اللہ کو نصیب ہوئی ہے، غزوہ احد کی فتح بھی رسول اللہ کو نصیب ہوئی ہے. حضور کی باتوں پہ بولو گے تو پھر مزہ آئے. توجہ کریں،
میرے محبوب پاک اور جمعے کی گھڑی ہے، پڑھ لو درود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور کرنا، محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ چلیے 1000 کا لشکر مدینے سے چلا ہے، راستے میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، منافقوں کا بولیے، وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میدان احد کے قریب پہنچے تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس موڑ آیا۔ 1000 کی تعداد چلی تھی نا مدینہ سے، بولو 1000 کی تعداد چلی تھی۔ راستے سے منافقوں کا سردار اپنے جیسے منافقوں کو لے کے واپس چلا آیا، کتنی تعداد میں؟ 300 کی تعداد میں لے کے واپس چلا آیا۔ اب خالصتاً پکے مومن بچ گئے، کتنے؟ شکر ہے جو سن رہے اس کے لیے شاباش ہے، کتنے بچ گئے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے میں 700 نے شرکت کی ہے، کتنے؟ لیکن مدینے سے کتنے چلے تھے؟ 1000، 300 واپس کون سے آئے؟ بولو یار، کون سے آئے؟ منافق۔ اب توڑ کتنے پہنچے؟ ایسے تمہیں کسی نے نہیں سمجھانا، توڑ کتنے پہنچے؟ واپس کتنے آئے؟ میں نے توڑ کی تعداد بھی قرآن سے بیان کی ہے، واپسی آنے والے منافقوں کی تعداد بھی قرآن سے بیان کی ہے۔ بول سکتے ہو؟ نہیں تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، واپس آنے والوں کی تعداد قرآن بیان کرتا ہے، واپس آنے والوں کی بات قرآن کرتا ہے۔ 169 نمبر آیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے سنیے ذرا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، میں کیوں میں نہیں بول رہے، چلو میں ہی بول رہا ہوں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ جو قرآن سن کے بولے اس کے سینے کو روشن کر دے، اور قرآن سن کے نہ بولنے والا تو بدبخت کہلاتا ہے۔ ذرا آیت سنیے، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق واپس آ رہے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ۔ سنیے میرے محبوب کیا فرماتے ہوئے، مدینے سے ہمارے ساتھ چلے ہو، مدینے سے ہمارے ساتھ چلے ہو، 1000 کی تعداد پوری ہے، 1000 کا لشکر پورا ہے، واپس کیوں جانے لگے ہو؟ سنیے منافقوں کا اعلان، کہنے لگے، ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا، کہنے لگے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے منافقوں کو الگ بلا کے 300 کی تعداد میں انہیں بلا کے کہتا ہے لوگوں مارے جاؤ گے غزوہ احد میں، تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے، 3000 کا لشکر آیا ہے، 3000 کا، مڑ جاؤ واپس، اپنے بچوں کا خیال کرو، بیویوں کا خیال کرو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو، اپنی جانوں کا خیال کرو۔ اے پتوں کی کے باسیوں ذرا قرآن کا جملہ سنیے، قرآن کا جملہ، منافق اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، محبوب کے پکے یار، سچے یار، میں پتہ نہیں کن میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، محبوب کے پکے سچے یار 700 کی تعداد میں۔ اور لوگوں میں جملہ سمجھا دوں، بچے تو ان کے بھی تھے، بیویاں تو ان کی بھی تھی، گھر تو ان کے بھی تھے، اور سب کچھ ان کا تھا، لیکن وہ اپنا سب کچھ میرے محبوب کی محبت پہ قربان کر چکے تھے۔ حالانکہ انہیں بھی اپنی موت اپنی ہتھیلی پہ نظر آ رہی ہے، انہیں بھی اپنی موت اپنی ہتھیلی پہ نظر آ رہی ہے، لیکن واپس نہیں مڑے، واپس نہیں مڑے۔ منافقوں کے سردار سے پوری کائنات کے سردار پوچھتے ہیں اور کیوں ٹر چلے ہو، واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا قالوا لو نعلم قتالا
لَاتَّبَعْنَاكُمْ، کہنے لگا ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہمیں لڑائی کرنی نہیں آتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم، ہائے منافقوں تمہاری قسمیں قسمیں رہ گئی اور تم نے اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں اٹھا لی۔ کہنے لگا لو نعلم قتال لاتبعناکم، ترجمہ کیا ہے؟ اگر ہمیں لڑائی کرنی آتی ہوتی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا آتا ہوتا، تلوار چلانی آتی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ضرور تمہاری بات مان لیتے۔ ہمیں لڑائی نہیں کرنی آتی، ہماری مجبوری ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ میرے محبوب کا یار بولے، نام سنو گے تو چپ رہ جاؤ گے تو کہیں بدبختی مقدر نہ بن جائے۔ محبوب کا یار بول رہے ہیں، نام ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ کوئی مقصد ہو جائے گا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ بولے حضور چھوڑیے نا ان کو، منافقوں کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہر کسی سے محبت کر بیٹھے تو پکی محبت کر، اور کسی سے سچی محبت کر بیٹھے تو سچی محبت کر۔ اور منافقت کیوں کرتا پھر رہے منافقت؟ سنیے سنیے، غزوہ احد سے 300 کی تعداد میں لوگ منافق بن کے واپس آ گئے، لیکن محبوب کے سچے یار، سچے یار جن کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، 28واں پارہ ہے قرآن کا، 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، جس لشکر کو اللہ اپنا لشکر قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے محبوب کے یار جن کے دل چیک کیے گئے تو تقوی ہی ملا، جن کے دل چیک کیے گئے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہی ملی، جن کے دل چیک کیے گئے تو محبوب کا پیار ملا، جن کے دلوں کا امتحان لیا گیا تو اندر محبت مصطفیٰ نظر آئی۔ 700 کی تعداد میں میدان احد میں پہنچے، 300 منافق واپس آ گئے، اور میں نے قرآن سے 1000 کا لشکر جاتا ہوا دکھایا ہے، 300 کا واپس آتا ہوا دکھایا ہے، دکھایا کہ نہیں؟ بولو، 300 کی تعداد واپس آتی ہوئی دکھائی ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے میں غزوہ احد کا پس منظر پیش کر رہا ہوں۔ اب 700 کی تعداد میں کافروں کی کتنی تعداد؟ 3000، اور مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، مماثلہ کرو، مماثلہ، 700 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن سنیے، قرآن، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ چاہے جتنے بھی زیادہ ہیں، جتنے بھی تعداد میں زیادہ ہے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ غزوہ احد میں جاتے ہی ہم نے تمہارے یاروں کے نام کر دی۔ اب اگر 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں تو محبوب اس وجہ سے شہید ہوئے ہیں کہ تمہارے حکم کی تھوڑی سی مخالفت ہو گئی ہے، تمہارے حکم سے توجہ ہٹا لی گئی ہے۔ تم نے کہا تھا نا پہاڑی کے اوپر سے نیچے نہیں اترنا، تو یہ نیچے اتر آئے ہیں، انتظار کر کر کے، لیکن بھلیکے میں اترے ہیں، بھلیکے میں۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے میرے سینے پہ قرآن نازل فرمایا، محبوب یہ جو 70 شہید ہوئے ہیں یہ غلطی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، آپ کے حکم سے توجہ ہٹاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ لیکن سنو، غزوہ احد میں جانے والوں کو ہم نے سب کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے جو میرے نبی دے سچے یار، یہ پیغام کی ملے، محبت کرو تو سچی، منافقت محبت کرو تو پکی، منافقت ادھر بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی، کیسی پلیتوں والی زندگی گزار۔ جس کے ساتھ چلا ہے پھر ڈٹ جا، جس کے ساتھ کھڑا ہے پھر ڈٹ جا، اس کی عدم مخالفت نہ سن، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بات سننا گوارا نہ کر۔ خاندانی اپنے آپ کو بنا، جس سے پیار کرتا ہے اس کی عدم توجہ میں بھی اس سے پیار کر، اس کی عدم موجودگی میں بھی اس سے محبت کر، اس کے سامنے بھی اس سے محبت کر، پتہ چلے واقعی مجھ سے پیار کرنے والا کوئی خاندانی اور نسلی بندہ ہے۔ توجہ کی
اے منافقوں کے بارے میں پتہ کیا قرآن کہتا ہے؟ ان المنافقین، اے 7واں پارہ جی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں، سب سے تھلے والے گڑھے میں ہونا ہے، لہذا صاف ہو جاؤ، اپنے آپ کو صاف کر لو، اپنے دل کو صاف کرو۔ اچھا، پہلے حصے سے یہ سبق ملا ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے پھر جس سے محبت کرنی ہے اس سے منافقت، پہلے حصے سے یہ سبق ملا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا سنیے، غزوہ احد سے پہلے اللہ کا شیر میرے محبوب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں جن کی شہادت آج غزوہ احد کے دن پڑھنا چاہ رہا ہوں، جن کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ، جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، غزوہ احد میں جن کی قبر مبارک ہے، میں ان کا ایمان، ان کا اسلام لانا وہ تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اس وقت آپ نے کلمہ پڑھا جب محبوب کو اعلان کیے ہوئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں۔ 6 سال گزر گئے تھے۔ کتنے 6 سال گزر گئے تھے میرے محبوب کو اعلان کیے ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ اچانک شکار کرنے گئے ہوئے۔ کہاں؟ شکار کرنے، مطلب یہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، ابھی کفار کے ساتھ ہیں۔ کہاں گئے ہوئے؟ شکار کرنے۔ شکار کرنے نکل گئے، واپسی پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا توجہ، میرے محبوب صفا پہاڑی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ابو جہل نکلا، اس نے محبوب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یوں پتھر اٹھایا محبوب کے سر پہ مار دیا۔ توجہ کریں، توجہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بی بی دیکھ رہی ہے، اس منظر کو دیکھا۔ جنابی حضرت امیر حمزہ واپس آئے شکار سے، تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی جب کہیں سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ ابھی کلمہ بھی نہیں پڑا ہوا لیکن طواف کر رہے۔ شکار سے واپس آئے تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگے۔ یوں دور سے ہی بی بی نے آواز دی، مکے کے سردار امیر حمزہ، میری ایک بات سنیے، میری بات پہ توجہ دیجیے، توجہ دیجیے میری بات پہ۔ سردار حضرت امیر حمزہ نے پوری توجہ سے اس بی بی کی بات سنی ہے، کہنے لگی، وہ محمد ہاشمیوں کا نوجوان کیا لگتا ہے تمہارا؟ کہا بھتیجا۔ آواز آئے؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ کہاں بھتیجا لگتا ہے؟ کہاں لاوارث ہے؟ کہا نہیں، کہاں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لاوارث ہے۔ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کا دل کرتا ہے آگے کانٹے بچھا دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے سر پہ پتھر مار کے چلا جاتا ہے، اور میں محبوب کی باتیں سنا رہا ہوں، محبوب کی، جس کا دل کرتا ہے محبوب کے سجدے پہ اوجری ڈال کے چلا جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے تکلیفیں دے کے چلا جاتا ہے۔ اور تم کیوں سو رہے ہو؟ کیوں نہیں جاگ رہے ہو؟ تمہارے بھتیجے کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، یا تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھتیجے سے زیادہ مکے میں کوئی اور خوبصورت ہے؟ اور یہاں رک کے میں ایک بات کروں گا اور اس بات کی تائید کرو گے، جب کوئی عورت کسی کے خلاف کسی بندے کو بھڑکا رہی ہو، عورت کون بھڑکا رہی ہو؟ عورت۔ میں آج کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یعنی بندہ بندے کی بات سنے تو اتنا غصے میں نہیں آتا جتنا تجربہ عورت کے پاس ہے بندے کو بھڑکانے کا، جتنا تجربہ عورت کے پاس ہے بندے کو جوش دلانے کا، جتنا تجربہ عورت رکھتی ہے بندے کو غصہ دلانے کا۔ عورت کے پاس مرد کے مقابلے میں تجربہ زیادہ ہے۔
آنسو بہانا شروع کر دے گی، رونا شروع کر دے گی، روتے روتے اکسائے گی، روتے روتے بڑے جملے بولے گی، روتے روتے وین ڈالے گی، بندے کو غصہ آئے گا واقعی کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت بندے کو زیادہ غصہ دلا سکتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ بولو ایسے ہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے عورت کی بات سنی ہے، اس نے 3-4 باتیں پچھلی بھی ساتھ ملا کے کہ جس کا دل کرتا ہے کانٹے بچھا دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے پتھر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے طائف کے بازار میں جائیں تو پاؤں پہ پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ ساری باتیں ملا کے آخری بات وہ جملہ کہا حضرت امیر حمزہ کو کہ تم شکار پہ گئے تھے، دیکھو جا کے اپنے بھتیجے کے سر پہ خون بہتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابو جہل نے صفا پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تمہارے بھتیجے کے سر پہ پتھر مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ طواف کرنے کے لیے نہیں گئے، ویسے ہی اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے، وہ صحن حرم میں بیٹھا ہوا ہے، ٹولیاں بنا کے، اے لوگوں سنو، ٹولیاں بنا کے کوئی ٹولی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھی ہے، لیکن اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ مسلمانوں ٹولیاں نہ بنا کے بیٹھا کرو، اسلام تمہیں اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے، متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے تم ابھی بیٹھے ہو سارے اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، اسلام کا پیغام کتنا خوبصورت ہے، اکٹھے ہو کے بیٹھو، مل کے بیٹھو، ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھو کہ اوپر سے آنے والا محسوس کرے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، 2 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، 10 ادھر بیٹھے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو، یہ اسلام کا خوبصورت پیغام ہے۔ حضرت امیر حمزہ گئے، حضرت امیر حمزہ، لوگوں غور کرو، حضرت امیر حمزہ گئے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، ذرا توجہ، ابو جہل کے پاس سیدھا گئے، سر پہ وہ لاٹھی ماری، سر یوں کھول کے رکھ دیا، اور ساتھ ہی 2 جملے بولے، کیا سمجھتا ہے محمد لاوارث ہے؟ جو تیرے دل میں آئے تو کر جائے، جو تیرے دل میں آئے تو کر جائے۔ اور سن لے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا لیکن جملہ بول گئے، سن لے، جس دین پہ میرا بھتیجا ہے میں بھی اسی دین پہ ہوں۔ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن جملہ کیسا بول گئے، ارے سن لے، کسی بھلیکے میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جو دین میرے بھتیجے کا ہے میں بھی اسی دین پہ ہوں۔ خبردار تکلیف پہنچائی، خبردار اذیت دی، خبردار تکلیف دی، ہم ہیں ابھی اس کے بڑے، جنہوں گل سمجھانی بولنا تو نہیں ہے۔ ہم ہیں نا ابھی اس کے بڑے، ہمارے ہوتے ہوئے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، ذرا توجہ، ابو جہل کے نمائندے اٹھ کے امیر حمزہ کا مقابلہ کرنے لگے، سامنا کرنے لگے، میں جملہ بولوں گا تم نے اس جملے پہ بولنا ہے۔ جملہ ابو جہل بولتا ہے، کہنے لگا ہے لومڑیو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، حضرت امیر حمزہ کا نام لے تو گج بج کے سبحان اللہ کہنا، اپنے ماننے والوں کہتا ہے لومڑیو بیٹھ جاؤ، تم اللہ کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے تو نہیں، میرے محبوب نے لقب دے دیا سید الشہداء، اللہ کا شیر، اے شہیدوں کا سردار۔ حضرت امیر حمزہ واپس آتے، ذرا توجہ کرنا، واپس آتے ہیں سیدھا محبوب کے دربار میں آپ کا ایمان پیش کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ محبوب کے دربار میں آتے ہیں، 6 سال بیت گئے، محبوب کو اعلان کیے ہوئے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا سچا محبوب ہوں۔ آج 6 سال کا اختتام ہونے والا ہے۔ حضرت امیر حمزہ محبوب کا سکا چاچا، محبوب کا سکا چاچا، محبوب کا غلام بننے جا رہا ہے۔ جیسے ہی بھتیجے کے دربار میں چاچا جاتا ہے، جاتے ہی پہلا جملہ، بھتیجے خوش ہو جاؤ، اپنی آنسوں کو صاف کر لو، میں بدلہ لے آیا ہوں، میں بدلہ، اور جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے، میں بدلہ لے آیا ہوں، فکر نہ کرو۔ ابو جہل کی کیا مجال ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہاری طرف انگلی کرے، میں بدلہ لے آیا ہوں، اب تو خوش ہو جاؤ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں چاچا، اس کے سر پہ پتھر مارنے سے، لاٹھی مارنے سے، سر کے کھولنے سے مجھے خوشی نہیں ہوئی،
بتیجے پھر خوشی کس بات پہ ہوگی؟ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، میں بدلہ لے کے آیا ہوں، ابھی بھی خوشی نہیں تو پھر خوشی کس بات میں ہے؟ اے لوگوں جملہ سنیے گا تو تڑپ جاؤ گے۔ میرے محبوب فرماتے چاچا بدلہ لینے میں مجھے خوشی نہیں ہوئی، بدلہ لینے میں کب خوشی ہوگی؟ سوال آتا ہے کب خوشی ہوگی؟ محبوب فرماتے ہیں بتیجے اپنے چچا کو آپ کلمہ پڑھ دیں مجھے خوشی ہو جائے گی۔ بولو یار، آپ کلمہ پکار دیں، آپ کلمے کا اعلان کر دیں، آپ کلمہ پکار دیں مجھے بڑی خوشی ہو، یعنی بدلہ لینے میں خوشی نہیں، تمہارا کلمہ پڑھنے میں بڑی خوشی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آئے میں قربان جاؤں، محبوب کا کلمہ پڑھے کلمہ، اور قرآن کی آیہ مقدسہ حضور کے سینہ عطر پہ نازل ہوئی ہے۔ میرے مجمع میں 2-3 حافظ مجھے نظر آ رہے ہیں، اور سنیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو اس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ موقع پہ اللہ نے فوراً حضرت امیر حمزہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، دین کی محبت پیدا کر دی، بتیجے کی محبت پیدا کر دی، اللہ نے اپنی محبت پیدا کر دی، اپنے پورے دین کی محبت پیدا کر دی۔ اور سنیے قرآن أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، صدر کہتے ہیں سینے کو، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جڑا بندہ ہونا آیا ہے نا اے تو شیر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، ہم نے اس کے سینے کو کھول دیا، ہم نے اس کے سینے میں محبت پیدا کر دی ہے، ہم نے اس کے سینے میں نور پیدا کر دی ہے، ہم نے اس کے سینے میں اسلام پیدا کر دی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، لوگوں سنو، حضرت عمر بھی کلمہ پڑھ چکے، امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکے۔ اگر میں ایک جملہ بول کے گفتگو ختم کروں تو جملہ سمجھ آ جائے تو پھر بولیے گا۔ اور مکے کے بڑے بڑے تھم جن کے سامنے آنے سے لوگ ڈرا کرتے تھے وہ میرے نبی کے غلام بن گئے۔ مکے کے بڑے سردار، بڑے تھم جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہجرت کی، محبوب کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ کے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ غزوہ احد ہے۔ احد کا پہاڑ ہے جس پہاڑ کے متعلقہ محبوب فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ ایک دن محبوب کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محبوب کے یار حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان پاک، محبوب کے 3 یار، محبوب سمیت 4 ہستیاں غزوہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا۔ اور لوگوں دیکھیے گا، ہلنا شروع کر دیا، کانپنا شروع کر دیا۔ سنیے میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، اسقط احد، محبوب نے پاؤں کی ٹھوکر ماری احد پہاڑ پہ۔ اسقط اس کا معنی رک جائیے، اسقط احد، احد کیوں جوشیاں دکھا رہے ہے، کیوں حرکت کر رہے ہے، کیوں تیرے اندر کملی پیدا ہو گئی ہے؟ ٹھہر جا، ذرا سنیے، تو جانتا نہیں، لو تعلم، تجھے علم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، 2 شہید کھڑے ہوئے۔ تو جانتا ہی نہیں کہ تیرے اوپر ایک تیرا نبی کھڑا ہوا ہے، انک نبی، تیرے اوپر تیرا نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے جیسے ہی جملہ سنا، حضرت عثمان پاک نے جیسے ہی جملہ سنا، فوراً ہی ایک دوسرے کو کہنے شروع ہو گئے، حضور نے ابو بکر کا نام لیا ہے، ہمارے دونوں کے نام نہیں لیے، ہمیں دونوں کو شہید حضور نے قرار دیا ہے۔ عثمان تو بھی یقین کر لے، عمر اپنے آپ کو کہنے لگے تو بھی یقین کر لے، تو بھی شہید ہونا ہے، عثمان نے بھی شہید ہونا ہے۔ اے خوشخبریاں تو پہلے تو مل رہی ہیں۔
پہلے سے ہی خوشخبری میں وہ میں قربان جاؤں. انشاءاللہ پڑھیں گے اس سے آگے اگلے جمعے. شوال کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو غزوہ احد مکمل کریں گے انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا چونکہ، تو اگلے جمعے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. آؤ گے ٹائم پہ؟ اللہ خیر کرے، 1 بجے آ جایا کرو. اللہ ملی توفیق دے دے.